شب معراج، یہ وہ رات ہے جو عام راتوں جیسی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین خاموش تھی اور آسمان پہ تھا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی، عزت بھی دی اور امت کو سب سے بڑا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ یہ مکہ کا وہ دور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید آزمائشوں میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی وفادار رفیق حیات دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ابو طالب کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے تھے۔ دل زخمی تھا مگر صبر کامل تھا۔ ایسے ہی غموں سے بھرے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک نورانی سواری تھی جسے براق کہا جاتا ہے، ایسی تیز رفتار کہ اس کے قدم وہاں پڑتے جہاں نگاہ پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ جسمانی نہیں، روحانی تیاری تھی۔ سفر اسرا، مکہ سے بیت المقدس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ پل بھر میں مکہ پیچھے رہ گیا۔ صحرا، پہاڑ، وادیاں گزرتی چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں مسجد اقصی میں تمام انبیاء اکرام جمع تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اکرام کے امام اور خاتم ہیں۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام حسن کا پیکر، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہر آسمان پر خوش آمدید کہا گیا، ہر جگہ عزت و محبت ملی۔ سدرۃ المنتہا اور اللہ کی قربت۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے، ایسے مقام پر جہاں عقل رک جاتی ہے، قلموں کی آواز آتی ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم تحفہ دیا۔ نماز، پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کمی کر کے 5 کر دی گئی، مگر اجر 50 کا رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس مکہ تشریف لائے تو صبح قریش کو سارا واقعہ سنایا۔ کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے انکار کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ ناظرین، شب معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے اور نماز مومن کی معراج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راتوں رات آسمانوں کی سیر کروائی۔ ناظرین، جب بھی ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور یہی ہماری معراج ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابراہیم میں قریش کی نسل سے بنی ہاشم کے ممتاز گھرانے میں عبد المطلب کے چشم و چراغ تھے۔ صرف ایک واسطے سے آپ کا نسب حضرت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ سے مل جاتا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اور یہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ آپ کے والد ابو طالب ہی نے رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی کی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمی خاندان کی معزز خاتون تھیں، جنہیں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھیں، حضرت ابو طالب کی زوجہ، جناب ہاشم کی پوتی، امام حسن اور حسین کی دادی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ ناظرین محترم، پیغمبر خدا کی عمر تب 30 برس کی تھی جب خانہ کعبہ ایسے مقدس مقام پر 13 رجب 30 عام الفیل میں علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ناظرین محترم، جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9 ماہ درد زا محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام آئیں اور بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے تسہیل ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ الفاظ کہے: اے میرے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اسی نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی دعا جب ختم ہوئی اور روب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شق ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی بی کعبہ میں داخل ہوئی، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ جب حضرت ابو طالب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی قسم کی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ امیر المومنین کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبہ میں رہیں۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت معلوم کریں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود لوگ بی بی کی طرف بڑھے۔ اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد نے حاضرین سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا جب ان کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی فضیلت دی اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصے میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس جگہ کرائی جو کہ اہل ایمان کا قبلہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اشیاء کو ان کے مناسب مقام پر رکھا ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو بیٹے کی پیدائش کی مبارک دی اور اپنے فرزند کو اٹھا کر سینے سے لگایا، پھر ان کی والدہ کے حوالے کر دیا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابن کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک پر نومولود کی نظر پڑی تو مسکرانے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسا کہ 1 سال کا بچہ مسکرا رہا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو اپنی گود میں اٹھایا اور بوسے دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر خدا کی حمد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الہی سے جانتے تھے کہ یہی بچہ آپ کا بھائی اور وزیر ہوگا، اور یہی بچہ اول المومنین ہوگا، اور یہی معصوم بچہ مستقبل میں دین خداوندی کی ترویج و تبلیغ کرے گا۔ پیغمبر خدا کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی جب خانہ کعبہ ایسے مقدس مقام پر 13 رجب 30 عام الفیل میں علی کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور ماں فاطمہ بنت اسد کو جو خوشی ہونا چاہیے تھی وہ تو ہوئی، مگر سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ شاید بچے کے خد و خال سے اسی وقت یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آئندہ چل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قوت بازو اور دست راست ثابت ہوگا۔ حضرت علی کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محبت اور توجہ سے اپنا پورا وقت اس چھوٹے بھائی کی علمی اور اخلاقی تربیت میں صرف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پاتے رہے۔ بعثت کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام قبول کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہے اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ماں سوائے تبوک کے تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جوان مردی کا ثبوت دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشبر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ مدینہ منورہ کی وہ مبارک رات، ہوا میں عجیب سی خوشبو تھی، آسمان پر ستارے غیر معمولی طور پر روشن تھے اور فرشتے زمین کی طرف اترنے کو بے تاب تھے۔ یہ کوئی عام رات نہ تھی، یہ 3 شعبان 4 ہجری کی رات تھی، وہ رات جس میں جنت کے جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ مدینے کی گلیاں گواہ بن گئیں، رسول خدا کا گھر نور سے بھر چکا تھا۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے ایسی روشنی اٹھ رہی تھی جیسے جنت کا دروازہ زمین پر کھل گیا ہو۔ جب ننھے حسین نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلا لمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی اور دل میں ایک درد بھی تھا۔ اسی لمحے جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک دیتا ہے اور اس بچے کا نام حسین رکھیں، یہ نام جنت میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہ راز بھی بتایا جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ یہ بچہ کربلا کی سرزمین پر دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے گا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننھے حسین کو سینے سے لگا لیا، بار بار چومتے رہے اور فرمانے لگے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کیا، بال منڈوائے اور چاندی صدقہ کی۔ یہ صرف ایک بچے کی ولادت نہ تھی، یہ قربانی حق اور باطل کے فرق کی بنیاد تھی۔ امام حسین علیہ السلام جو صرف ایک نام نہیں، حسین صرف فاطمہ کے لال نہیں، یہ امت کے ضمیر کی آواز ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو کربلا میں جل کر بھی بجھا نہیں اور قیامت تک ظلم کے اندھیروں کو چیرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق ہمیشہ زندہ رہے اور باطل ہمیشہ رسوا ہو تو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اپنائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ حسین علیہ السلام کا ذکر پھیلے، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ہدایت ہے۔ اور کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی، کربلا ہر اس جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا ہو۔ ذرا سوچئے، ایک نبی جس سے اللہ براہ راست کلام فرماتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو سچ کو جانتے ہوئے بھی ضد، انا اور دنیا کے فائدے میں اندھا ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک ایسے یہودی شخص کی جس کا انجام سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک غریب شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں درد۔ وہ غریب شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، ایک طاقتور یہودی نے میرا حق چھین لیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اللہ کے اور آپ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جو ظلم و ستم پر خاموش نہیں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اس یہودی کو بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اس یہودی پر غصہ نہیں کیا، نہ اس پر سختی کی، صرف آپ نے سچ جاننے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام اس یہودی سے فرمانے لگے کہ کیا تو نے اس غریب کا حق دبایا ہے؟ وہ یہودی مسکرایا، اس کے چہرے پر ایک غرور بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے موسیٰ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں اور تیرا رب بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس یہودی کے یہ الفاظ سن کر فضا بدل گئی۔ یہ صرف انسان سے نہیں، اللہ سے بغاوت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل سے یہ دعا نکلی، اے میرے رب، تو خود فیصلہ فرما دے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہی رہے تھے کہ اچانک اسی وقت زمین کانپنے لگی، فضا میں ہیبت چھا گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور فرمانے لگے، اے موسیٰ، سچ اس غریب کے ساتھ ہے اور یہ شخص اپنے انجام کے قریب ہے۔ روایات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی غرور میں آگے بڑھا ہی تھا کہ میں نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے اسے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ وہ یہودی چیختا رہا، روتا رہا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے موسیٰ، اپنے خدا سے دعا کرو، میں مانتا ہوں میں نے دھوکہ کیا ہے، میں جھوٹا ہوں۔ اے موسیٰ، اپنے خدا سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا انصاف آ چکا تھا۔ وہ شخص زمین میں دھنستا چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غریب کو گلے لگا لیا اور فرمانے لگے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار مٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں،
اگر آج تم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر تم اکیلے ہو، تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوتا، وہ صرف مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی مظلوم کی امید آپ کے ایک شیئر سے جڑ جائے۔